تو آپ کی نگاہ میں اگر 10 12 15 فٹ کا بھی کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو خانہ کعبہ سے آپ کی نگاہ کو روک نہیں سکتا. آپ کی نگاہ سیدھے سیدھے خانہ کعبہ پہ پڑے گی. اور چونکہ زندگی کی وہ پہلی نگاہ ہوگی، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ پہلی نگاہ پہ مجھ سے جو مانگو گے دوں گا. بڑی بڑی لسٹیں تیار ہوتی ہیں کہ اللہ رزق میں برکت دے دے، صحت دے دے، کاروبار میں ترقی ہو، بچیوں کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، لڑکا کسی لائق بن جائے. بہت باتیں سوچ لیتے ہیں، مختلف انداز کی باتیں سوچی جاتی ہیں. کوئی دنیاوی اعتبار سے سوچتا ہے، کوئی دینی اعتبار سے سوچتا ہے کہ اللہ قبر کی زندگی کو آسان کر دے، آخرت میں بہتر فیصلے فرما دے. ساری باتوں کی لسٹ بنی ہوتی ہے. علماء حضرات جانے سے پہلے حاجی کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی اتنی لمبی تقریر کر نہیں پاؤ گے وہاں پہ، مختصر سی ایک دعا کو رٹ لو کہ جب نگاہ پڑے تو یہ کہنا ہے اے اللہ آج اس لمحے کے بعد سے میری زندگی میں جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں میری نیک و جائز تمنا کو مولا تو پورا کر دے. یہ ایک پورا پیکج آپ نے مانگ لیا آخری سانس تک کا. اس کے بعد بھی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خرج مبروز ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا. احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی. احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سجدہ بھول گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا. باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا. ساری لسٹیں فیل ہو گئیں، اپنا لکھا ہوا مولانا کا بتایا ہوا سب بھول گئے. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا. اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا. جی بھر کے خانہ کعبہ کو دیکھیے، خوب خوش ہو کے دیکھیے. ہمارے یہاں جب عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز میں عیدگاہ میں نماز سے پہلے جو صاحب مائک لیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مگر مجھے آج تک یہ بات نہ سمجھ میں آئی کہ عید کی نماز سے چند لمحوں کے علاوہ مسلمان کی پوری زندگی میں کبھی کوئی خوشی کا لمحہ نہیں آتا. کبھی میں نے یہ دوبارہ پڑھتے نہیں دیکھا. کیا مسلمان کی زندگی میں عید کی نماز کے 20-25 منٹ پہلے کا جو وقت ہے اس کے علاوہ پوری عمر میں کوئی خوشی کا لمحہ نہیں آتا؟ یہ خوشی کا لمحہ ہے. ایران کے اور مصر کے اور دوسری ملکوں کے جو گروپ آتے ہیں ان کے چہروں کی رنگت دیکھیے تو نسیں دکھتی ہیں. اس طرح بلند آواز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اگر ہو سکے تو آپ بھی پڑھیے اپنی دعائیں مانگ کے. اب اس کے بعد یہاں پر یہ جو نشان میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے، خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے. اس کو میں نے کلوز اپ میں دکھا دیا. یہ دیکھیں اوپر یہ خانہ کعبہ ہو گیا، اس کا یہ کونا ہے جہاں اس طرح سے حجر اسود لگا ہے. وہاں پر پوزیشن یہ ہوتی ہے اس کو بوسہ دینے والوں کی، اس کو چومنے والوں کی. لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پر پہنچ کے اس کو بوسہ دے سکیں. آپ حرم شریف میں کس دروازے سے داخل ہوئے مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں آپ صرف نگاہ اٹھا کے ایک مرتبہ چاروں طرف ایسے جو دیواریں ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا. آپ کو ایک حصہ ایسا دکھائی دے گا جہاں پر ہرے رنگ کے کچھ راڈ جل رہے ہوں گے. وہ جو ہرے رنگ کے راڈ جل رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ یہ دروازے کے پاس ہرے رنگ کے راڈ جل رہے ہیں تو یہ ہرے رنگ کے راڈ اس طرح سے لگائے گئے ہیں کہ ان کی سیدھ میں یہ حجر اسود ہے. تو اس کے بالکل سیدھ میں یہ پوری پٹی یہاں سے وہاں تک جو جا رہی ہے، آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہوں آپ کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں جانا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف اس طرح سے طواف ہوتا ہے، اس انداز میں لوگ چکر لگاتے ہیں.
ایسے نہیں چکر لگاتے, الٹا نہیں چکر. یہ طریقہ ہوتا ہے طواف کرنے کا. مثال کے طور پہ ہرا راڈ اس جگہ پہ ہے اور آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں, تو یہ غلطی نہ کیجیے گا کہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے انہی کے بیچ سے آئیے, آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور جو طواف کر رہے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. لہٰذا آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہوں اسی ریلے کے ساتھ گھومتے ہوئے ان ہرے راڈ کے پاس آ جائیے. اور جب آپ ہرے راڈ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کی نگاہ بالکل اس کونے پہ ہوگی, آپ کو حجر اسود نہ بھی دکھ رہا ہو, آپ محسوس کر سکتے ہیں لوگوں کی وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے, آپ اس کو اندازہ کریں. اب یہاں پر کرنا کیا ہے کہ آپ کی دونوں ہتھیلیاں اس طرح سے ہوں گی. مثال کے طور پر یہ سامنے حجر اسود ہے تو آپ نے اس طریقے سے دونوں ہتھیلیاں کی اور یہاں پر اس کا اندازہ یہ ہوا کہ آپ اتنی دور سے ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں اور پکڑنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر یہ اس طرح سے آپ نے بوسہ دیا, یعنی آپ نے ہوا میں ہی سنگ حجر اسود کو چوم لیا. یہ بوسہ دینے کے بعد آپ یہاں سے اسی سمت میں چلنا شروع کریں گے. آگے بڑھائیے, دیکھیے کیسے چلیں گے. یہ آپ نے اس جگہ پہ حجر اسود کی سیدھی میں نے ایک کالی لائن دکھا دی ہے, اس کالی لائن میں وہاں سے یہاں تک کہیں بھی کھڑے ہوں گے جہاں پر ہرے راڈ لگے ہیں, کسی بھی جگہ پر کھڑے ہونے کے بعد آپ اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گے, بوسہ دیں گے اور پھر اسی انداز سے یہاں سے یوں چلنا شروع کریں گے. یہ گھوم کے آئیں گے تو ایک چکر ہوگا, پھر گھوم کے جائیں گے تو دوسرا چکر ہوگا, اسی طرح سے آپ کو گھومنا ہوگا. عام طور پہ لوگ ہاتھ پہ گنتے ہوئے چلتے ہیں, اس میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. 7 دانوں کی تسبیح اب ملنے لگی ہے, یہاں بھی ملنے لگی ہے, وہاں بھی ملنے لگی ہے. بہت مختصر سی قیمت ہوتی ہے, انڈیا میں 4-5 روپے کے آس پاس کی مل جائے گی. 7 دانوں کی تسبیح کا ایک چھلا ہوتا ہے, تو آپ اپنی انگلی میں پہنے رہیے اور جب آپ ایک چکر کی شروعات کیجئے, جب وہ چکر پورا ہو جائے تب آپ اس کا ایک دانہ آگے بڑھا دیجئے. یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کتابیں بہت سی دی جائیں گی جس میں ہر چکر کی دعا لکھی ہوگی. میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ جو کتابوں میں دعا لکھی ہے وہ نہ پڑھو, آپ کی مرضی کی بات ہے, آپ پڑھیے. لیکن دل میرا یہ کہتا ہے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی, مانگی جاتی ہے. جب آپ کتاب کو ہاتھ میں لے کے ایسے چل رہے ہوں گے تو ایک تو ہزاروں کا مجمع ہوگا, بھیڑ ہوگی, آپ احرام کو سنبھال رہے ہوں گے اور اسی عالم میں آپ دھکے کھاتے ہوئے وہ دعا بھی پڑھ رہے ہوں گے, تو وہ جب ہل رہے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے, تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. آپ کو تیسرا کلمہ یاد ہو تو تیسرا کلمہ پڑھیے. یہاں سے شروعات جب آپ کریں گے تو یہ چلتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آئیے. یہ جو کونا ہے یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. رکن یمانی سے اور حجر اسود کے بیچ کی جو یہ دیوار ہے, یہاں پر آپ جب بھی آپ پہنچے تو یہاں آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اس طرح سے آپ اس کو کریں. آپ کو اگر کتابوں کی دعائیں یاد ہو جائیں تو آپ وہ دعائیں پڑھیں, اگر آپ کو وہ دعائیں نہ یاد ہوں تو آپ تیسرا کلمہ پڑھیں, اگر آپ کو وہ بھی نہ یاد ہو تو اپنی زبان میں دعائیں مانگیں, اگر کچھ نہ یاد ہو تو اللہ اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں. لیکن کم سے کم اپنی زبان کی دعائیں تو آپ مانگ ہی سکتے ہیں, اپنے لیے تو آپ بول ہی سکتے ہیں. اور ربنا آتنا تو قرآن شریف کی ایک ایسی آیت ہے, ایک ایسی دعا ہے کہ تقریباً زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوگی, اور نہیں بھی یاد ہے تو جاننے سے پہلے اگر اتنی تیاریاں ہو رہی تو پورے پیج کی دعا نہ بھی یاد ہو تو اتنا تو آپ یاد ہی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ 7 چکر اپنے پورے کریں گے اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ کا خانہ کعبہ کا یہ طواف مکمل ہو جائے گا. جب آپ کا یہ طواف مکمل ہوتا ہے, طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم جو اسے کہتے ہیں, مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے. اب لوگوں نے یہ تو بتا دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا, وہاں پر بھیڑ کا یہ عالم ہے. کسی کو تکلیف پہنچا کے آپ عبادت کریں گے تو وہ عبادت ہے ہی نہیں. مقام ابراہیم کے پیچھے کا جو حصہ ہے اس میں کسی بھی جگہ پہ آپ 2 رکعت نماز نہ پڑھیں گے, آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا. آپ نے حرم شریف میں داخل ہو کے کعبۃ اللہ پہ نگاہ ڈالی, دعا مانگی, روئے, گڑ گڑائے, اللہ کی بڑائی بیان کی, نزدیک پہنچے, حجر اسود سے چکر شروع کیا, 7 چکر کا طواف کر لیا. طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ لی. مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو جہاں آپ نماز پڑھیں گے, نماز سے فارغ ہوں گے تو اسی جگہ پر زمزم کے کین رکھے ہوئے ہیں. اس میں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے پانی ہوتے ہیں, ایک میں ہاٹ لکھا ہوتا ہے.
جن کی طبیعت نہ ٹھیک ہو، صحت اچھی نہ ہو، گلے کی تکلیف ہو، ٹھنڈا نہ پیئیں کیونکہ وہ ایک دم سے نقصان کر جاتا ہے۔ اس جگہ پر یہ حکم ہے کہ آپ کھینچ کھینچ کے زمزم پیئیں، مطلب جتنا آپ کو قوت، اتنا بھی نہ پی جائیں کہ صفا مروہ میں صحیح کے دوران آپ کو پیشاب کی حاجت ہو۔ آپ 1 گلاس پی لیں، 2 گلاس پی لیں، زمزم پی لیں، کیونکہ اب تو آپ کو وہاں پر جتنے دن رہنا ہے زمزم ہی پینا ہے۔ آپ زمزم پی لیں، زمزم پینے کے بعد صفا اور مروہ کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں آپ کو صحیح کرنی ہے۔ یہ پہاڑ اس زمانے میں حقیقت میں ریتیلا علاقہ تھا جہاں پہاڑ تھے۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو پانی کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک لٹا کے اس پہ 7 چکر دوڑی تھی، پانی ڈھونڈنے کے لیے کہ پانی مل جائے۔ اس کے بعد زمزم کا چشمہ وہاں سے پھوٹا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ یہ صفا کا پہاڑ ہے اور یہ مروہ کا پہاڑ ہے۔ آج سے 4 سال پہلے تک جن لوگوں نے سفر کیا ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس پہاڑ پہ وہ کھڑے ہو لیتے تھے، لیکن اب انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں اس کو جو حقیقتاً جو پہاڑ ہے، جو اس زمانے کا پہاڑ چلا رہا ہے، اس کو شیشے سے ایسے کور کر دیا ہے۔ اب آپ حسرت بھری نگاہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ چڑھ نہیں سکتے۔ اس پہاڑ کے بعد کے حصے پہ انہوں نے وائٹ ماربل لگا دیا ہے، وہاں پر آپ کو جا کے کھڑے ہونا ہے۔ صفا کی پہاڑی پہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے اور سامنے آپ کو جو حصہ دکھے گا وہ مروہ کا پہاڑ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، جب آپ نے طواف کی شروعات کی تھی تو آپ ہر چکر میں جب چکر پورا کر کے آتے تھے تو آپ کی ہتھیلی ایسے ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر آگے بڑھ دیتے تھے۔ یہ ہتھیلی آپ کی ایسے ہوتی تھی۔ یہ ہتھیلی اس لیے آپ کی ایسے ہوتی تھی کیونکہ آپ ظاہرانہ طور پہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ آپ حجر اسود کو پکڑ کے بوسہ دے رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ لیکن جب آپ صفا کی پہاڑی پہ آئیں گے تو صفا کی پہاڑی پہ آپ کے ہاتھ کا ڈائریکشن یوں نہ ہو کے یوں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر آپ ہاتھوں سے پکڑ کے بوسہ دے رہے تھے اور یہاں آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایسا مقدس لمحہ ہے، یہ ایسی گھڑی آپ کو ملی ہے، یہ اس جگہ پہ کھڑے ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی نے ایک دعا کی تھی جو 24 گھنٹے پورے ہونے کے اندر ہی اندر پوری ہو گئی تھی۔ میں دعا بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ جب یہاں پہ دعا کریں تو اللہ کے نبی کا حوالہ ضرور دے دیں کہ اے اللہ، یہ وہی مقدس پہاڑی ہے جس پہ میرے محبوب، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اور آپ نے 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے اس دعا کو قبول کر دیا تھا۔ اسی طرح سے ہماری بھی نیک و جائز تمناؤں کو پورا کر دیں۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ جب نبوت کا اعلان آپ نے کیا ہے اور 6 برس گزرے ہیں، نمازیں فرض ہوئی تھیں اس وقت، تو اس وقت مشرکین مکہ کا ظلم اللہ کے نبی پہ بڑھتا جا رہا تھا، بے انتہا اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، خود اللہ کے نبی کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی۔ اس وقت مشرکین مکہ کے سرداروں میں کچھ نام بڑے اہم تھے۔ ایک ابو جہل تھا جو اللہ کے نبی کا کھلا دشمن تھا، اور ایک اور جن کا نام عمر تھا، خطاب کے بیٹے عمر۔ حضرت عمر کا یہ عالم تھا، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کا یہ عالم تھا کہ وہ ذہنی اعتبار سے بلا کے قابل تھے۔ جیسے اپنے یہاں کانپور میں بیکن گنج، چمن گنج یا الگ الگ نام سے جو بازاریں لگ جاتی ہیں، تو مکے میں اپکار، ذوالمجنہ اور مجاز کے نام سے الگ الگ بازاریں لگتی تھیں۔ ان بازاروں میں مختلف قسم کے سامان لوگ بیچنے کے لیے آتے تھے، کچھ کرتب دکھاتے تھے، کچھ شاعری ہوتی تھی۔ تو اگر وہاں پر کوئی شاعر اپنا قصیدہ پڑھے اور حضرت عمر صرف یہ کہہ دیں کہ دوبارہ پڑھو بہت اچھا شعر ہے، تو وہ یہ شاعر سمجھتا تھا کہ میرا قصیدہ کامیاب ہو گیا، آج کا مشاعرہ میرے نام ہو گیا۔ اتنے ذہین سمجھے جاتے تھے۔ گھوڑ سواری میں کوئی جوڑ نہیں، تلوار بازی میں کوئی جوڑ نہیں، تیر اندازی میں کوئی جوڑ نہیں، اور ذہن بلا کی قابلیت۔ مشرکین مکہ کے سرداروں میں ان کا بھی شمار تھا اور کھلے دشمنوں میں گنا جاتا تھا، اور اکثر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ کسی دن ان کی تلوار اللہ کے نبی کے خون سے سرخ نہ ہو جائے۔